یہ ہے وہ اللہ کا اندازہ جس کو اللہ نے چلایا ہے، اور پھر ہمیں آرام سے بیٹھ کر ہم کھا بھی رہے، ہم پی بھی رہے، ہم چل بھی رہے، ہم سو بھی رہے، ہم کھیل بھی رہے، ہم کود بھی رہے، ہم بازاروں میں بھی چل رہے، شہروں میں بھی چل رہے، اور کبھی انانیت کے ساتھ چل رہے، کبھی عجب کے ساتھ چل رہے، کبھی تکبر کے ساتھ چل رہے، کبھی ہمیں اپنے دولت پر ناز ہے، کبھی اپنے علم پر ناز ہے، کبھی کسی اور چیز پر ناز ہے، لیکن نہیں، یہ دنیا اس کو چھوڑا ہوا نہیں ہے، ایک دن فیصلے کا مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سارے نظام کو چلایا اور پھر کہا میرے بندو اب تم کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وما ادراک ما یوم الفصل، میں نے ایک دن فیصلے کا مقرر کیا ہے، اب یہ سارا نظام چلایا ہے، میں نے یہ ایمان والے کے لیے بھی چلایا ہے، یہ غیر ایمان والے کے لیے بھی چلایا ہے، یہ سب کے لیے یہ نظام چلتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان والوں کو سورج کی روشنی ملے گی، غیروں کو نہیں ملے گی، ایمان والوں کو پانی ملے گا، غیروں کو نہیں ملے گا، نہیں، اس جہان بنایا ہے، اس میں سب کو ملے گا، کھانا بھی ملے گا، روزی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گی، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہے، یہ دیکھ بھی سکیں گے، یہ چکھ بھی سکیں گے، یہ بول بھی سکیں گے، یہ دماغ بھی کام کرے گا، یہ ساری چیزیں کام کرے گے، تمہیں اختیار یہ دیا ہے، یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو اختیار نہیں دیا ہے، یہ جو میں نے اصول اس کے لیے بنایا ہے یہ اسی اصول پر گامزن ہے۔ میں نے سورج کو بنایا وہ اپنے مدار پر ہے، میں نے چاند کو بنایا وہ اپنے مدار پر ہے، میں نے زمین کو چلایا یہ اپنے رفتار سے چل رہی ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ دیا، سمندروں کو اپنا ٹھکانہ دیا، لیکن اس کائنات کو بنا کر اس پر تمہیں پیدا کیا، اب پیدا کر کے تمہیں بھیجا ہے، اب کہا جو تم چاہو کر سکتے ہو، میری مرضی یہ ہے کہ تمہیں میں نے پیدا اس لیے کیوں کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو۔ تم بتاؤ تو صحیح، اب سوال ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، بتاؤ یہ زمین تمہیں کس نے بچھا کر دی ہے، رفع السماوات، بتاؤ یہ آسمان کس نے بلند کیا ہے، بتاؤ یہ چشمے کس نے بنائے ہیں، بتاؤ تو صحیح نہ ذرا، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، بتاؤ یہ 7 زمین آسمان کس نے بنائے ہیں۔ یہ سوال ہے بندوں سے، اگر اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کے لیے کام بھی کرنا ہے، کون بنانے والا ہے اس میں؟ اب یہ میرے دوستو یہ ایک کائنات چل رہی ہے، لیکن ایک خوفناک انجام ہونے والا اس کائنات کا ایک وقت آئے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ نے بتایا کہ میں نے اس لیے بنایا ہے، لیکن اس کا پھر خوفناک انجام بھی بتاتا۔ جب اللہ رب العزت دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو لہجہ الگ بنتا ہے، آخرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں آپ کو کیا ہوا، آپ کہتے ہیں جی سر درد ہے، آپ نے مجھے پوچھا کیا ہوا ہے، میں نے کہا جی مجھے سر میں درد ہو گیا، سمجھ رہے ہو آپ لہجہ کیا ہو گیا ہے، سر میں درد، لیکن پوچھا کیا ہو گیا، فلاں بندے کو کینسر ہو گیا، کیا ہو گیا، کینسر ہو گیا، لہجہ بدل گیا، لہجہ بدل گیا۔ اللہ دنیا کو بتاتے ہیں میں نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا، لیکن جب آخرت کی طرف رخ کرتے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ حقیقت کیا ہے تم جانتے ہو کیا حقیقت ہے؟ اذا الشمس کورت، جس دن ہم اس سورج کو بھی بے نور کر دیں گے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ تارے ستارے جن کو تم آج دیکھ رہے ہو یہ چمک رہے ہیں یہ دھمک رہے ہیں، ہم ان کو بے نور کر دیں گے، ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، والجبال ارساها، ہم نے اس کو زمین پر گاڑا تھا، کیوں گاڑا تھا، والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، لیکن ایک وقت آ جائے گا فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، ایک دھماکہ ہوگا اور یہ سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں، اس لیے یہ خوفناک انجام اس کا بھی ہونا ہے۔ اب یہاں تک اگر میرے بندو یہاں تک ہو کے ختم ہو جاتا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آگے کی سنو، میرا اور آپ کا انجام بھی آخر کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ایک دن یہ نہیں اب سمجھو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، نہیں، اللہ رب العزت بڑے پیار سے پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو کس کریم رب کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا ہے، یا ایھا الانسان ما
بربک الکریم، تو اپنے اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر، تو اپنے مسجود حقیقی کو چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا ہے؟ آ تو صحیح نا میری طرف آج۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، اس نظام کو بھی برباد ہونا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم آئے اور مزے اڑائے، جو کرے جو مرضی کرے، نہیں نہیں، ہمیں اس میں بھیجا ہے، ہمیں ایک دن کھڑا کر کے ہم سے سوال کیا جانا ہے، میرے بندو میں نے تمہیں بھیجا تھا، بتاؤ کیا کر کے آئے گا؟ ما قدمت، بتا کیا لے کے آیا ہے؟ ایک دن مرنا ہے، ایک دن موت ہے، میری اور آپ کی بھی موت ہے، اس کائنات کی بھی موت ہے، انسانوں کی بھی موت ہے، ساری کائنات کی بھی موت ہے۔ اور جب موت آئے گی، مسئلہ آخرت کا ہے۔ یہ دنیا یہ جیسے کیسے گزرے گی، گزر جائے گی، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے، جہاں ہم نے جانا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے راہ گزر ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند سانسوں کا نام ہے۔ یہ سانس آ جا رہے، چند سانسوں کا نام دنیا ہے۔ اور پھر جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، میرے دوستو، آج ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان بچے، ہمارے نوجوان بھائی جو گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی اپنے پیشانی کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے گالوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے رخساروں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی بہو کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے پلکوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر شیشہ رکھ کے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر شیشہ رکھ کے دیکھتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آئے گی۔ یہی خوبصورت بدن، یہی خوبصورت چہرہ، یہ قبر کے اندھیریوں میں چلا جائے گا، یہ قبر کے گھڑے میں چلا جائے گا، یہ روشن دان اور یہاں پر یہ چمکتے ہوئے کمکمے اور ان بلب اور روشنی والے محل سے نکل کر قبر کے اندھیرے میں چلا جائے گا۔ اس خوبصورت چہرے پر، ان خوبصورت چہروں آنکھوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے، اس خوبصورت جسم پر قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے، وہ کیڑے ان آنکھوں کو کھا رہے ہوں گے۔ یہ خوفناک انجام میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور جب ہم قبر میں جائیں گے، ہم سے جاتے ہی پوچھا جائے گا، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے، کس کو معبود مان کے آیا ہے، کس کو مسجود مان کے آیا ہے۔ ہاں میرے دوستو، یہ اندھیر نگری نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ ہم جو مرضی کرے، ہمیں کوئی پوچھنا، گھنٹوں گھنٹوں ہم لگا دیتے، کھیلوں میں لگا دیتے، لوڈو کھیلنے بیٹھ گئے، کئی گھنٹے اسی میں لگا دیے، ادھر آذان ہو رہی ہے، ہمارے کانوں تک جون تک نہیں رینگتی ہے۔ کرکٹ کے میدان میں دیکھ لو، کسی اور گیم میں دیکھ لو، ہمارے نوجوان اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن نہیں، ایک دن آ جائے گا کہ ہمیں اس یہاں سے نکال کے ہمیں قبر کے اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ قبر کے مٹی، قبر کے کیڑے مجھے اور آپ کو کھائیں گے، اور پھر زمانے کی گردش، ان دن اور رات کی گردش سے ہماری قبریں بھی ٹوٹ جائیں گے۔ ہم آج سمجھتے ہیں یہ میرا دوست ہے، یہ بیوی سمجھتی ہے میرا شوہر ہے، شوہر سمجھتا ہے میری بیوی ہے، یہ میرے معاون بنیں گے، بچے میرے معاون بنیں گے۔ نہیں، کوئی کسی کا معاون نہیں بنتا ہے، چلے گا اپنا نام اعمال چلے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک تنے تنہا جانا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہے، دنیا والوں کو مل جائیں گے، بیویوں کو شوہر مل جائیں گے، شوہروں کو بیویاں مل جائیں گے، بچوں کو سہرے مل جائیں گے، والدین کو اور کوئی سہارے مل جائیں گے، لیکن جانے والا تنے تنہا جائے گا، وہ قبر کے گھڑے میں چلا جائے گا، منو مٹی کے نیچے چلا جائے گا، اور اس کا تنے تنہا سفر شروع ہو جائے گا، اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ وہاں کی مجھے اور آپ کو سوچنی ہے، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم شریعت کی پابندی کریں، ہم دین کی پابندی کریں، ہم اپنے اللہ نے ہمیں یہ جوانی دی ہے، اس جوانی کو اللہ کے لیے لگا دیں۔ جب سوال ہوگا، بتا کس کی عبادت کر کے آیا تھا، اگر اس نے کی ہوگی کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اگر یہ جواب نہیں دے سکا کیا کہے گا، ما ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، مجھے نہیں معلوم کون ہے۔ جب اس نے پوری زندگی سیکھا نہیں،